بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، صاحب کتاب نے شرک اور اس کے اسباب کے تحت جو 7ویں نمبر کے پر جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے ستارہ پرستی، یعنی ستاروں کو عبادت کے قابل یا اللہ کی طرح علم غیب میں شریک ماننے کی کوشش کرنا۔ اب یہ ستارہ پرستی کیا ہے؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ فلکیات کے احوال سے زمین کے حوادث پر رہنمائی حاصل کرنا۔ فلکیات یعنی ستاروں کے تعلق سے جو علم ہوتا ہے، علم نجوم، علم فلکیات، تو اس کے ذریعے سے یا ستاروں کی چال کے ذریعے سے زمین کے حوادث پر رہنمائی کرنا کہ زمین پر کیا حادثہ واقع ہونے والا ہے، موسم کے تعلق سے خبریں دینا، یا لوگوں کی زندگی میں جو بھی چل رہا ہے اس کے متعلق ستاروں کی چال کے ذریعے سے اس کے احوال کو جاننے کے بعد بتلانا، جیسا کہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، گرمی اور سردی کا آنا، قیمتوں میں تغیر، قیمتیں گھٹے گی بڑھے گی، بیماریاں، موت، خوش بختی بدبختی کا واقع ہونا۔ اب یہاں یہ جو چیز بتائی گئی ہے اسی کو عربی زبان میں علم التاثیر کہا جاتا ہے، یعنی اثر انداز ہونے والا علم۔ کون سا اثر کرنے والا؟ انسانی زندگی کے پر یا زمین کے احوال کے پر۔ اسی بنیاد کے پر اسے علم التاثیر کہا جاتا ہے، اثر انداز ہونے والا، پربھاوت کرنے والا علم۔ ہمارے یہاں پر بھی ستارے کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو ایک بدعقیدگی پائی جاتی ہے، گرچہ ہم روا روی میں بغیر سمجھے ہوئے وہ جملہ استعمال کرتے ہیں محاورے کے طور پر، لیکن اس میں بدعقیدگی جھلکتی ہے اور ستاروں کو دخیل مانا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے، مشکلوں کے اندر گرا ہوا ہے، یا اس کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، وہ مشکلات کا، نقصان کا سامنا کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ستارے گردش میں ہے، یعنی ستاروں کی گردش کی وجہ سے اس کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں، تجارت میں نفع نہیں ہو رہا ہے بلکہ نقصان سے دوچار ہو رہا ہے، زندگی کے اندر مشکلات کا شکار ہو رہا ہے۔ تو یہ ستارہ پرستی کی ایک شکل ہے، یعنی ہماری زندگی کے اندر ستاروں کو اتنا پاورفل مانا جا رہا ہے کہ وہ ہماری تقدیر، اچھائیوں اور برائیوں کے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص دنیا میں ترقی کر رہا ہے اور اسے نفع کے پر نفع ہوتے جا رہا ہے اور خیر کے پر خیر ملتا جا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ستارے بڑے گریٹ ہیں۔ یہ دراصل ستاروں کو ہی انسانی زندگی کے اندر نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم، نجومی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ستارے خود مختارانہ طور پر کام کرتے ہیں، یعنی اپنے اختیار، اپنی مرضی سے جو چال اختیار کرنا چاہے کرتے ہیں، جیسا اثر انداز ہونا چاہے اثر انداز ہوتے ہیں، اور جو بھی حادثات ہوتے ہیں وہ انہی کے اثر کی بنیاد پر، بارش ہے، بیماری ہے یا آفتیں ہیں، یہ ساری چیزیں، سردی گرمی کا آنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، یہ خوش بختی بدبختی، سب کے سب دراصل ستاروں کے خود مختارانہ عمل کی بنیاد پر ہیں۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا اجماع المسلمین کی روح سے کفر ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ ستارے خود مختارانہ طور کے پر کام کرتے ہیں اور اپنے اعتبار سے حادثات یا دنیا کے اندر تصرفات کرتے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کفریہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ یہاں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی خالق ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنا اسی کو تو تخلیق کہتے ہیں، اور اس چیز کو بنانے والے کو خالق کہا جاتا ہے۔
اب یہ سردی یا گرمی کو لانا، زندگی کے اندر نفع نقصان کو لانا، یہ ساری چیزیں تخلیق کے ذریعے ہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ستاروں کو مانتا ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کو خالق تسلیم کرتا ہے، جبکہ کوئی اور بھی ہے جو اس کی مشیت و تقدیر کے بغیر اس کی ملکیت میں تصرف کرتا ہے۔ اس بنیاد کے پر اس طرح کا عقیدہ باطل ہے، کفریہ ہے۔ اب دوسری قسم علم و تاثیر کی بیان کر رہے ہیں کہ ستاروں کے چلنے، جمع ہونے اور جدا ہونے سے حادثات کے واقع ہونے پر رہنمائی حاصل کرنا۔ یہاں ستاروں کو خود مختار نہیں مانا جا رہا ہے، لیکن ان کی چالوں اور ان کے جمع ہونے یا جدا ہونے کی بنیاد کے پر یہ رہنمائی پکڑی جاتی ہے کہ ان کے جمع ہونے سے فائدہ ہوگا، الگ الگ ہونے سے نقصان ہوگا، یا زندگی کے اندر کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، کوئی حادثہ واقع ہوگا، تو اس کی حرمت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہرحال علم غیب کے اندر غیر کو اللہ کے علاوہ کو شریک مانا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس میں علم غیب کا دعویٰ موجود ہے جو کہ جادو میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم نجوم کا ایک حصہ سیکھا تو دراصل اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا ہی جادو کا حصہ بڑھتا جائے گا۔ تو علم نجوم یعنی ستاروں کا علم، یہ ستاروں کا علم جس کی بنیاد کے پر انسان چاہے انہیں خود مختار مانے کہ وہ اپنی مرضی سے سردی، گرمی، بارش، نقصانات، بیماریاں، حادثے لا سکتے ہیں، یا تو ان کی چالوں کی بنیاد کے پر مانے، یہ دونوں کے دونوں دراصل باطل ہے، کفریہ اور شرکیہ عقیدے ہیں۔ چنانچہ جادو کتاب و سنت اور اجماع کی روح سے حرام ہے، اور اس بارے میں اس سے پہلے بھی گفتگو گزر چکی ہے کہ جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم دیا تھا، جیسا کہ ابو بخاری کی روایت میں ہے کہ ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دیا جائے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اس عمل سے باز آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسلامی حکومت ان لوگوں کے پر قتل کی سزا نافذ کرے گی۔ لیکن یہ اسلامی حکومت کے علاوہ دیگر لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی کسی جادوگر کو پکڑے اور مار دے، یہ حکومت وقت کا اختیار ہوتا ہے، عام لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کر کے مستقبل کے حوادث کی خبریں دینا علم غیب کا دعویٰ کرنے میں سے، جس سے اللہ پر اپنے علم کے ذریعے نجومی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کے علم غیب کے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ بغیر کسی سورس کے، بغیر کسی مشاہدے کے اور بغیر کسی ادراک کے وہ چیزیں بتانے کی کوشش کرتا ہے جو اسے معلوم نہیں ہے، بلکہ غیبی طور کے پر کسی چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بنیاد کے پر یہ چیز شرک کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ آگے انہوں نے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ علم نجوم جسے سیکھنے سے شریعت نے روکا ہے، یہ ہے کہ جس میں نجومی حضرات کائنات کے علم اور ان حوادث کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں جو زمانہ مستقبل میں واقع ہونے والے ہیں۔ آپ کسی بھی نجومی کو، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ اردو اخبارات، اس میں بھی باقاعدہ نجومیوں کے تعلق سے ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک کالم ہوتا ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ اگر کرکٹ چل رہی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے، کون جیتے گا، کون ہارے گا، کون کھلاڑی کتنا رن باندھے گا، کون کتنی وکٹ لے گا۔ یہاں اس کے پہلے بھی یہ چیز چل رہی تھی کہ عالمی سطح کے پر اس سے پہلے جب فٹ بال کا انعقاد ہوا، اس میں بھی نجومیوں کے ذریعے باقاعدہ پیشن گوئیاں کی جا رہی تھی، اور اسے اردو اخبارات کے فرنٹ پیج کے پر انتہائی اہمیت کے ساتھ سرخ لائنوں کے اندر اسے اہمیت دیتے ہوئے شائع کیا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، خبر کا ایک حصہ ہے، لیکن خبر کو اس انداز میں پیش کرنا کہ وہ ہمارے عقیدے کا حصہ بنے اور ہم اسے ترجیح دینے لگ جائیں، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں کو خبر پیش کرنا بھی ہے تو تردیدی انداز میں کہ اسلام اس کے خلاف ہے اور یہ اسلامی عقیدے کے مزاج سے نہیں منطبق ہوتا ہے، یہ چیز کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو
ज़माना मुस्तक़बिल के बारे में वाक़ होने वाली चीज़ों के बारे में ख़बर देना, हवाओं के चलने के औक़ात, बारिश का आना, कीमतों का तगय्युर यानी चढ़ना और उतरना, जो भी इस माना में मामलात आते हैं वो गुमान करते हैं कि उनकी मार्फत सितारों की चाल, उनके इकट्ठा होने और अलग अलग होने से मालूम की जाती है। यानी सितारों की बुनियाद के पर ये सारे दावे किए जाते हैं। सितारे अगर जमा हैं उसकी बुनियाद के पर वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, और अगर जुदा हो गए उसके एतबार से अलग दावा करते हैं। ये सारे उन लोगों के गुमान है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो दावा करते हैं कि उनके असरात ज़मीनी मामलात पर पड़ते हैं, यहाँ तक कि हुकूमतों के ताल्लुक़ से भी कहते हैं। इलेक्शन के मौक़े के पर आप देखिए कि बहुत सारे मंत्री हैं, मिंबर हैं, कारपोरेटर हैं, ये इलेक्शनों के मौके के पर ख़ास तौर से अगियार और अगियार के अलावा मुसलमान भी जो बदअक़ीदा है, जिन्हें अपने ईमान के बारे में सही इल्म नहीं है, ये भी बाकायदा पीरों के बाद वलियों के पास, जो हकीकत में वली होते हैं कि नहीं अल्लाह ही बेहतर जानता है, उन लोगों के पास जाते हैं। बाज़ लोग तो पत्थर के नगीनों को अपनी अंगूठियों में तराश करके इसकी बुनियाद के पर कारोबार में तरक्की होगी, इलेक्शन जीत जाएंगे, इंतखाब में जीत जाएंगे, ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं। और ये चीज़ें गैर मुस्लिमों के अंदर तो बिल्कुल आम है, यहाँ तक कि बाकायदा वो न्यूज़ चैनलों के पर आकर लोगों को बताते हैं कि किस सितारे की चाल क्या है और इसकी बुनियाद के पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब बताते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं ये भी जुर्म है, इसलिए कि ये उसी तरह है कि किसी नजूमी के पास जाना और उसके पास जाने के बाद उससे इल्म नजूम के बारे में मालूमात लेना। तो इस तरह के चैनलों को भी नहीं देखा जा सकता, और ना ही अखबारात के अंदर आने वाले कॉलम्सों को इसके बारे में पढ़ना चाहिए। उसके अंदर आप देखिए सरतान यानी केकड़ा और बुर्ज सौर यानी बैल, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाकर सितारों के ताल्लुक़ से कहते हैं कि अगर किसी के नाम की इब्तिदा इससे होती है तो उसके साथ आज क्या होने वाला है, उसके कारोबार में तरक्की होगी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें इल्म गैब और इल्म नुजूम के दायरे में आती है, जो कि इस तरह के लोगों के पास जाने की वजह से हमारे ईमान को दांव के पर लगा देती है, हमारा ईमान मारज़ ख़तर में आ जाता है। तो ये जो कह रहे हैं वो दावा करते हैं कि उनके असरात ज़मीनी मामलात पर पड़ते हैं। ये नजूमी हैं जिन्हें इल्म गैब पर हाकिम बनाया गया और वो इल्म अता किया गया जिससे अल्लाह मुतासिर होता है, जबकि इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और ये नजूमी नौज़ बिल्लाह दावा करते हैं कि हमें भी गैब का इल्म है। यही सबसे बड़ी ख़राबी है और यही सबसे बड़ा फितना और अक़ीदे को बिगाड़ देने वाला अमल है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही में फ़रमाते हैं, हज़रत क़तादा रहिमहुल्लाह का कौल है कि अल्लाह ने सितारों को 3 कामों के लिए पैदा किया, जैसा कि अल्लाह ने बयान किया सूरह मुल्क के अंदर, वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबीहा, कि हमने सितारों से आसमान दुनिया को सजाया है, संवारा है। ये सितारों की पैदाइश का एक मकसद है। और दूसरा मकसद कुरान मजीद ने बयान किया, वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने इन्हें शयातीन को मार भगाने के लिए बनाया है। आप देखते हैं कि आसमान से सितारा टूटता हुआ शिहाब साकिब नज़र आता है। ये उन शयातीन को जो आसमान दुनिया के पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद फ़रिश्तों के दरमियान अल्लाह ने जो फ़ैसला किया है उन बातों को उचकने की कोशिश करते हैं, तो सितारों के ज़रिए उनको मार भगाया जाता है। अगर ये सितारा उनको पा लेता है तो शैतान भस्म हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और अगर वो बच निकलते हैं तो फिर वहाँ की सुनी हुई बातों में से आकर इन नजूमियों के काहिनों के कान के अंदर बताते हैं, और वो उसे एक सच के अंदर 99 झूठ मिलाकर लोगों को बयान करता है। और तीसरा मकसद सितारों की पैदाइश का, उनके पैदा करने का, वबिन्नज्मि हुम यहतदून, ये दिशा बताने के लिए, समत बताने के लिए। दिन में तो सूरज के ज़रिए मालूम हो जाता है, सूरज अपने महवर के पर चल रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि मशरिक़ किधर है, मगरिब किधर है, शुमाल जुनूब मालूम हो जाता है। लेकिन रात में जब सूरज नहीं होता तो इन सितारों को देखने की बुनियाद के पर दिशा का अंदाज़ा होता है, समतों के बारे में इल्म होता है कि हम किधर जा रहे हैं, मगरिब की तरफ जा रहे हैं या तो मशरिक़ की तरफ जा रहे हैं, शुमाल है या जुनूब है, ये सितारों की वजह से। तो ये 3 मकसद के तहत अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, इसके अलावा चौथा कोई मकसद नहीं है।
کہ اس کی بنیاد کے پر انسان کی زندگی کے اندر حادثات ہوں گے، یا اس کی زندگی کے اندر خوشیاں آئے گی، یا زمین کے پر واقع ہونے والے حادثات ستاروں کی چال کو دیکھنے کے بعد معلوم کیے جا سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ستاروں کو 3 کاموں کے لیے پیدا کیا: آسمان کی زینت، شیاطین کو مارنے، اور بطور علامت جس سے رہنمائی لی جائے رات کے وقت۔ جس نے بھی اس کے علاوہ تعویل کی تو غلطی کی، یعنی چوتھا کوئی کام ان ستاروں کا نہیں ہے۔ اپنے نصیب کو ضائع کیا اور اس چیز کو ذمہ دار خود کو ٹھہرایا جس کا علم اسے نہیں ہے۔ زبردستی اپنے آپ کو جس چیز کا علم نہیں ہے اس بارے میں جھونک دیتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے اور بدنصیبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آگے صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت امام خطیب رحمہ اللہ کا قول، انہوں نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے تخریج کر کے بیان کیا، یہ فرماتے ہیں کہ کچھ جاہل لوگ اللہ کے امر کے ذریعے ان ستاروں سے کہانت کو ایجاد کر لیا۔ یہ اللہ کے حکم، اللہ کے امروں کے بغیر ممکن نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہاں حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جاہل لوگ اللہ کے امروں کے ذریعے، یعنی اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، بطور آزمائش کے اللہ نے رکھا ہے، تو اللہ نے آزمائش کے طور کے پر ان چیزوں کا رکھا، اس کا حکم دیا کہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے، وہ ہو گئیں، تو ان ستاروں سے کہانت کو ایجاد کر لیا۔ کسی کو شادی کرنی ہے تو فلاں ستارے کی چال دیکھ کر شادی کرے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ غیر مسلموں کے ہاں، خاص طور سے ہندوؤں کے ہاں، شادی کے پہلے، منگنی سے پہلے، رشتہ طے کرنے سے پہلے، یہاں تک کہ کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے، جاب پر جانے سے پہلے، زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر وہ پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی کنڈلیاں دیکھی جاتی ہیں، نام کو ملایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد کے پر اگر وہ پنڈت کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی تو وہ شادی کرتے نہیں ہیں، اور اگر وہ کہتا ہے کہ ہو جائے تو ہو جاتی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ایک پنڈت کہتا ہے کنڈلی کو دیکھنے کے بعد ہاں یہ لڑکا اور لڑکی کا رشتہ بہتر ہے، ان کی شادی ہونی چاہیے اور ان کی زندگی میں خوشیاں ہوگی۔ اتنا ہونے کے بعد بہت سارے معاملات تو ہمارے سامنے واقع ہوتے پیش آتے ہیں، کتنی بہوؤں کو جلا دیا جاتا ہے، تو کیا ان بہوؤں کو جلانے کے بعد، ان عورتوں کو جلانے کے بعد ان کی کنڈلی نہیں دیکھی گئی تھی؟ کیا ان کے شبھ وواہ کے بارے میں پنڈت نے کچھ نہیں کہا تھا؟ لیکن پھر یہ سارے معاملات کیوں پیش آئے؟ یہ بتلاتے ہیں کہ ان لوگوں کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ صرف مذہب کے نام کے پر، دھرموں کے نام کے پر، آستھا کے نام کے پر بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ کوئی غیب کے بارے میں نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو سفر کرنا ہے تو فلاں ستارے کی چال دیکھی جائے، اس کے بعد سفر کیا جائے۔ اللہ کی قسم کوئی ستارہ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے کالے گورے، طویل قامت، پستہ قد، خوبصورتی اور بدصورتی کو نہ جوڑا گیا، تمام چیزوں کو اسی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ستاروں، جانداروں اور پرندوں کا علم سب کے سب اللہ کے علم غیب میں سے ہے، اللہ کے علاوہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر بالفرض کوئی شخص غیب کو جان سکتا تھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ساری چیزوں کا علم عطا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم عطا کیا، اس کے بعد بھی یہ غیب نہیں جانتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تو بقیہ لوگوں کو اس کے بارے میں بھنک تک نہیں لگ سکتی ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، یعنی حضرت شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کا قول ہے کہ باطل خرافات میں سے ہے جسے دجالوں نے بعد صحیفوں اور مجلات میں نیک بختی اور بدبختی کا ذکر کر کے رواج دیا ہے۔ باقاعدہ اس کے پر آپ کتابیں دیکھیے، کتابیں لکھی گئی ہے علم نجوم کے پر، ستاروں کی چال کے بارے میں، اخبارات کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملتی ہے، ٹی وی کے چینلوں کے پر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کا برجوں اور ستاروں سے حساب لگاتے ہیں جس کی بعض سادہ لوگ تصدیق کرتے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے گورکھ دندے ہیں۔ اب آگے شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ ان کے قول کو فتح المجید کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں
کہ اگر کہا جائے کہ نجومی کبھی سچ بھی کہتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ کاہن کی طرح ہے، یعنی اس کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو جاتی ہے، اس نے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں کچھ کہا اور ویسا ہی ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر اس سے قبل جو ورلڈ لیول کا فٹ بال ہوا تھا اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا، جس ٹیم کے بارے میں وہاں ایک نجومی بیٹھتا تھا اور اس نے پانی کے اندر آکٹوپس رکھا تھا۔ اب وہ آکٹوپس جس چیز کو جا کر چمٹ جاتا تھا اس کا مطلب وہ جیتے گا۔ اب وہاں پر جس ٹیم کے بارے میں بتایا گیا، اتفاق ایسا ہوا، اللہ نے تقدیر کے اندر لکھا تھا وہی ٹیم فائنل جیتی۔ تو یہ وہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نجومی کبھی سچ بھی کہتا ہے۔ سچ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بات اللہ کی تقدیر کے موافق ہو جاتی ہے۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ کاہن کی طرح ہے جو ایک بات سچی کرتا ہے اور 100 جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ اس کے 100 جھوٹ کے بارے میں دھیان نہیں دیتے، لیکن اسے ایک سچ کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی بنیاد کے پر اسی بڑی آبھگت کی جاتی ہے، بڑی عزت کی جاتی ہے اور اسے بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کا سچ بولنا علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یعنی اسے پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اس کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ اب یہ اتفاق کے اس کے کہے کے مطابق ایسا ہوا تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا سچ بولنا علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بات تقدیر کے موافق ہو جاتی ہے، یعنی اللہ نے تقدیر کے اندر جو لکھا تھا اس کے مطابق اس کی بات ہو گئی تو وہی بات تصدیق کرنے والے کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نجوم کے باطل ہونے کی دلیل ملتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے علم نجوم کا ایک حصہ سیکھا تو دراصل اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا ہی جادو کا حصہ بڑھتا جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے جو اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے۔ نیز حضرت رجا بن حیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر علم نجوم کی تصدیق، یعنی نجومی جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق کرنا، اسے مان لینا، تقدیر کا انکار۔ تقدیر کا انکار دیکھیے کہ آج باقاعدہ ایک فرقہ ہے مسلمانوں کے درمیان جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور رافضی اور شیعوں کے بارے میں تو واضح ہے کہ وہ تقدیر کو نہیں مانتے، بلکہ وہ بدا کے قائل ہیں کہ اگر وہ تقدیر کو مانیں گے تو ان لوگوں کے بہت سارے عقیدوں کے پر حرف آتا ہے، تو انہوں نے اپنے باطل عقیدے کی حفاظت کے لیے نعوذ باللہ علم تقدیر کے علم کا ہی انکار کر دیا۔ یہ شیعوں کے ہاں رافضیوں کے ہے، رافضی تقدیر کے پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں کے پر، تقدیر کے پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے پر، آخرت کے دن کے پر، اور تمام رسولوں کے پر۔ اب یہاں یہ جو چیز بیان کی گئی ہے 6 میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک چیز کا انکار کرے، چاہے وہ آخرت کا انکار کر دے، رسول کا انکار کر دے، یا تو فرشتوں کا انکار کر دے، یا تو تقدیر کا انکار کرے، اس بنیاد کے پر وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ واضح ہے، کس لیے کہ ایمان کے 6 میں سے کسی ایک رکن کا انکار تمام رکنوں کو باطل قرار دیتا ہے، اور وہ اسلام اور ایمان کی حد سے نکل کر کفر کی سرحدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اپنی امت پر علم نجوم کی تصدیق، تقدیر کا انکار اور ائمہ کے خلاف اور ائمہ کے ظلم کا خوف ہے۔ یعنی وہ ائمہ، یہاں ائمہ سے مراد حکمران ہے، یعنی ایسے ظالم اور جابر حکمراں جو امت مسلمہ کے پر ظلم اور زیادتیاں کریں، اور ایسے بہت سارے تاریخ اسلام میں گزر چکے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت ساری ایسی حکومتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے لیکن مسلمانوں کے پر ظلم کرتی ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ یہ عبد بن حمید کی روایت ہے۔ اب یہاں آگے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں، رہا مسئلہ ستاروں کے ذریعے سمندر اور خشکی کے سفر میں سمت کی رہنمائی حاصل کرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اللہ نے 3 کاموں کے لیے ستاروں کو پیدا کیا: آسمان کی زینت کے لیے،
شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے اور رہنمائی کے لیے۔ یہاں پر اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سمندر اور خشکی کے سفر میں سمتوں کی رہنمائی حاصل کرنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ کفریہ اور شرکیہ بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سورہ انعام آیت نمبر 97، کہ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، یعنی اس کے ذریعے سے تم سمت معلوم کرتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ذریعے غیب کی رہنمائی حاصل کرو جیسا کہ نجومی عقیدہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ صرف سمت معلوم کرنے کے لیے۔ اب آگے صاحب کتاب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ امام خطابی کا قول نقل کرتے فرماتے ہیں کہ رہا مسئلہ ستاروں سے قبلہ کا رخ معلوم کرنا، یعنی ستاروں کے ذریعے سے، تو وہ ستارے ہیں جن کی رہنمائی ائمہ دین میں سے بہترین جانکاروں نے چھان بین کرنے کے بعد کی ہے، ستاروں کے تعلق سے کہ فلاں ستارہ قبلے کی کس سمت میں ہوتا ہے، جن کی دین کے معاملے میں عنایت، معرفت اور جس کی بات کی خبر دے اس کی تصدیق کرنے پر ہم پر کوئی شک نہیں، یعنی اس کی تصدیق کرنے پر ہم شک نہیں کرتے، اسے منہ ان تسلیم کرتے، اس لیے کہ ان کی باتیں معتبر ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور تحقیق کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ اب مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کعبہ کی موجودگی میں اس ستارے کا مشاہدہ کیا اور پھر کعبہ کے نہ نظر آتے ہوئے اس کا مشاہدہ کیا، تو ان کا اس طرح کا ادراک کرنا معائنہ کی بنیاد پر ہے، یعنی کعبۃ اللہ دکھ رہا ہے اور اس بنیاد کے پر انہوں نے دیکھا کہ یہ ستارہ کس سمت میں تھا۔ اب جب کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس سے معلوم کر لیا کہ یہ ستارہ کس سمت میں ہے، اور اس کی بنیاد کے پر کعبہ کی یعنی قبلے کی بھی سمت معلوم ہو گئی کہ ہاں یہ فلاں سمت میں کعبۃ اللہ ہے، تو ہم نے ان کی خبروں کو قبول کر کے اس کا ادراک کیا، اس لیے کہ وہ ہمارے نزدیک دینداری میں متہم نہیں تھے اور نہ ہی معرفت میں کوتاہ تھے۔ اب یہاں اس سے قبل بیان کیا گیا کہ ستاروں کے ذریعے زندگی کے پر جو حادثات ہوتے ہیں، زمین کے پر بارش ہے، گرمی وغیرہ، ان ساری چیزوں کے بارے میں، اسے علم التاثیر کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں شریعت نے جس کی اجازت دی ہے اس کو علم التیسیر کہا جاتا ہے۔ تیسیر یعنی آسانی فراہم کرنے والا علم، یعنی جس سے آسانی ہوتی ہے، یعنی ستاروں کے ذریعے ہم سمت معلوم کر لیتے ہیں، قبلے کی سمت معلوم کر لیتے ہیں، تو اس سے آسانیاں ہو رہی ہیں عبادت کے کرنے میں۔ تو یہاں شیخ اپنے امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کے بارے میں علم التیسیر جس سے قبلے کی سمت، قبلہ یا سمت وغیرہ معلوم کی جاتی ہے، کی اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی، بلکہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور علم التاثیر جس سے انسانی زندگی میں ستاروں کے اثرات کا علم ہو، کی نہیں، اس لیے کہ وہ یعنی علم التاثیر باطل اور حرام ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ رہا علم التیسیر تو اسے سیکھا جا سکتا ہے، جس سے سمتوں کی رہنمائی مل سکتی ہے، قبلہ کی معرفت ہو اور راستوں کا پتہ چلے، یہ جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے۔ یعنی علم التیسیر اور علم التاثیر ان دونوں کے فرقوں کو واضح کیا اور دونوں کا حکم بھی واضح کیا۔ علم التاثیر یعنی ستاروں کے ذریعے انسانی زندگی اور زمین کے پر ہونے والے معاملات اور تصرفات کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ علم التاثیر ہے جو کہ باطل اور حرام ہے، اور اس کے مقابلے میں علم التیسیر ہے۔ علم التیسیر یعنی سفر کے اندر قبلہ کی سمت معلوم کرنا یا شمال، جنوب، مشرق و مغرب ان سمتوں کو معلوم کرنا، یہ جائز ہے، اس کا علم سیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند کی منزلوں کا علم سیکھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ چاند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چاند کی 28 منزلیں ہوتی ہیں، یعنی وہ دھیرے دھیرے اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے، کبھی دھیرے دھیرے وہ بڑھتے جاتا ہے، بڑھنے کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے، اسی کو منزلوں سے تعبیر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے قبلہ، نمازوں اور موسموں کے اوقات اور زوال آفتاب کی معرفت ہو سکے، تو اس طرح کا علم سیکھنا جائز ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ستاروں کا وہ علم جس کا ادراک مشاہدہ اور خبر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ مشاہدہ یعنی دیکھ کر کہ کون سا ستارہ کس سمت میں ہوتا ہے، رات کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح خبر کے ذریعے یعنی کوئی اس کے علم کا جانکار ہم کو بتائے
جس سے زوال کی معرفت ہوتی ہے اور قبلہ کی سمت معلوم ہوتی ہے، تو یہ ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ یہ کہ سائے کی کیفیت کی معرفت بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں کہ سایہ ہمیشہ مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح کہ سایہ ہمیشہ مخالف سمت میں ہوگا، یعنی انسان جدھر بھی کھڑا ہوگا اس کے بالکل خلاف میں، روشنی کے بالکل سامنے، اس کی سامنے والی دشا میں سمتوں کے اندر پایا جائے گا، مخالف سمتوں میں۔ پس سورج مشرقی افق سے بیچ آسمان پر چڑھ جانے کے بعد وسط آسمان سے مغربی افق کی جانب ڈھلنے لگتا ہے۔ اس علم کا ادراک صحیح طور پر مشاہدے سے کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے سورج نکلتا ہے، نکلنے کے بعد وہ بالکل زوال کے وقت عین ہمارے سر کے پر آ جاتا ہے، یعنی بالکل بیچوں بیچ آ جاتا ہے وسط میں، اور اس کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف جاتا ہے۔ تو مشاہدے سے اس بات کا ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، الا یہ کہ اس علم کے ماہرین نے اس پر تحقیق کی، جس کے نتیجے میں ایسے آلات بنا لیے جن سے دیکھنے والا اس کی مدت اور منزلوں کی نگہبانی سے بے نیاز ہو گیا۔ آج آپ دیکھیے علم فلکیات کے ماہرین، ان لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو ترقی کی بنیاد کے پر حاصل کیا، سیکھا اور سمجھا۔ آج بھی آپ دیکھیے سال بھر بلکہ تقویم جو کہ دائمی بنائی جاتی ہے، اس کی بنیاد کے پر ہمیشہ کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے جب تک دنیا رہے گی۔ ظہر کی نماز کب کن موسموں میں کن اوقات میں ادا کی جائے گی، ساری چیزیں، سورج کب نکلنے والا ہے، کب غروب ہونے والا ہے، طلوع صادق، ساری چیزیں اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اس علم کی بنیاد کے پر معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایسا علم حاصل کرنا اور اس کی بنیاد کے پر عبادت کرنا غلط نہیں ہے۔ آگے حضرت امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے مجاہد رحمہ اللہ کے بارے میں روایت کی ہے کہ وہ منازل قمر کا علم حاصل کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے چاند کی منزلوں کے تعلق سے۔ لہذا ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ خلاصتاً صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ بے شک مسلمان کا عقیدہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسی پر نجات اور سعادت ہے، عقیدے کی بنیاد پر۔ بس مسلمان پر واجب ہے کہ جو بھی چیز اسے بگاڑے، یعنی اس کے عقیدے کو بگاڑ دے، یا شرکیات و خرافات اور بدعات میں کوئی بھی چیز اسے چھوئے تاکہ وہ صاف و شفاف نہ رہے، تو اس سب سے اسے پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے جو اس کے عقیدے کو بگاڑ دے، شرک و بدعات اور خرافات کی طرف لے جائے۔ یہ کتاب و سنت کے التزام اور سلف صالح کے طریقے پر چلنے سے حاصل ہوگا۔ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح طور پر پڑھنا اور سلف صالح کے منہج، ان کی فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے نتیجے میں ہمارا عقیدہ سالم رہے گا اور شرک و بدعات سے ہم دور رہیں گے، اور اس کا اتمام اس عقیدے کے سیکھنے سے ہوگا۔ منحرف عقائد میں جو بھی اس کے مخالف ہو، اس کی معرفت سے، خاص طور پر آج مسلمانوں کی صفوں میں کثرت سے پیشہ وارانہ طور پر دھوکے باز، فریب کار، قبروں سے نسبت اور حاجت روائی و مشکل کشائی کی طلب میں غیر اللہ کے نام کی قربانیاں پیش کرنا عام ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیے کہ مزارات وغیرہ ان ساری چیزوں کے بارے میں کہ لوگ اللہ کے نام پر قربانیاں نہیں کریں گے، لیکن سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نصر و نیاز کے نام کے پر بکروں کی قربانی برابر دیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہاں قربانی میں حصہ لینے کی توفیق نہیں ملتی ہے، وہاں پر پورا بکرا سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ برابر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے فریب کارانہ معاملات پیشہ وارانہ طور کے پر ہو رہے ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے، قبروں کے پر، مزارات کے پر لوگوں کے ایمان و عقیدے کے ساتھ ان کے مال و اسباب کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے کے مشرکین جن بدعقیدیوں پر تھے، یا اس سے بھی کہیں زیادہ شدت کے ساتھ کتنی بڑی باتیں آج کی جاتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ مشرکین مکہ نے وہ شرک کا کام نہیں کیا تھا جو آج ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے کہتا ہے۔ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات، اس کی تعریف و توصیف، اس کی تحمید، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پر لے جا کر فٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اس قدر تعریف ہے کہ سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تو ان کی تعریف، ان کی توصیف لکھتے لکھتے
کم پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی تعریف کم نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر اس طرح مشرکین مکہ بھی نہیں اپنے معبودان باطلا کو کیا تھا جو آج کا مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی یا اس طرح کے دیگر پیروں بابوں اور ولیوں کے تعلق سے عقیدہ رکھتا ہے، جو انتہائی سنگین عقیدہ ہے۔ اسی کو صاحب کتاب کریں، جیسا کہ پہلے کے مشرکین جن بدعقیدگیوں پر تھے یا اس سے بھی کہیں زیادہ شدت کے ساتھ سجادہ نشینوں اور اصحاب طریقت صوفیوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لینا، اپنے متبعین کے لیے دین میں ایسی شریعت سازی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ یہ ستارہ پرستی سے متعلق کچھ اہم باتیں تھیں۔ ابھی ستاروں کی منزلوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اور ہیں، جو 8ویں نمبر کے پر ستاروں کی منزل سے بارش طلب کرنا، اس ضمن میں ایک طویل بحث انہوں نے کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باطل چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان باطل عقائد، باطل خیالات سے ہمیں محفوظ رکھے، اس عقیدے کے پر ہمیں رکھے جو عقیدہ اللہ نے ہم کو کتاب و سنت کی شکل میں عطا کیا ہے، اور اس طرح کے باطل خیالات، نظریات سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔